میرے علماء کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں اور آپ سب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. قصوری صاحب غالباً پہنچے نہیں ابھی تک, لیکن ہمارے جو باقی تمام علماء کرام ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اور آج دیکھیں, لاسٹ ایئر جب ہم نے شو کیا ہے, مجھ سے پہلے جب عامر بھائی بھی شو کرتے تھے, ایک چیز ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملی اور وہ تھی یونٹی. یہ تمام علماء کرام کے بیچ میں جو یونٹی ہمیں یہاں دکھائی دیتی ہے, ہم یہ دعا بھی کرتے رہے کئی بار, ہم نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ پاک ایسی یونٹی پورے ملک میں یا پوری دنیا میں, پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں, اس طرح کی یونٹی دکھائی دے. تو آج بھی یہ جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس وقت جس کنڈیشن سے ہم گزر رہے ہیں. جب نادیہ خان یہاں موجود تھیں ہماری مہمان, انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی بات کی جس پہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. عالم تمام یہاں موجود ہے. یہ جو ایک ہم اسلام کا جھنڈا لیے پھرتے ہیں, جب اس کے نیچے آ کے ہم بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں ایک اتحاد نہیں ملتا, ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں لوگوں کو, خاص طور سے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت کنفیوز ہو گئے ہیں. یہ میں آپ سب سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہت کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا کریں, یہ بات مانتے ہیں تو یہ بات تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے, یہ بات مانتے ہیں تو یہ تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے. تو جی وہ اس کی وجہ سے ایک جو چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے وہ اسلام سے دوری ہے, جو کہ ایک خطرے کا الارم ہے. اور میں اس وجہ سے اس چیز کو ڈسکس یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ہم کیوں اس جھنڈے کے نیچے ایک نہیں ہو رہے. پاکستان کے جھنڈے کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے نیچے تو آپ کو سامنے ہی ہے کہ قومیں بن گئی ہیں, پھر پارٹیوں کی وجہ سے آپس میں لڑے جا رہے ہیں, کوئی کسی کے اندر کوئی آپس میں صلح صفائی نہیں رہ رہی, بہت کم ہم ایک ہوتے ہیں. لیکن اسلام تو سب کو جوڑنے کا نام ہے, اس کے نیچے ہم کیوں الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ آپ سب سے میرا سوال ہے, اس پہ جیسے بھی آپ جواب دیں مجھے اچھا لگے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قوموں میں اتحاد اور اتفاق یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جو انصار تھے ان کی باہم آپس میں چپلشیں, تنازعات, لڑائیاں جاری تھیں, جس کو بیان کیا گیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. ایسے میں جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو اہل مدینہ پر سب سے بڑا انعام کیا, جسے اللہ نے قرآن میں بڑا احسان جتلاتے ہوئے اس کو بیان کیا, فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, کہ تم اللہ کی اس نعمت کو, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب تم آپس میں دشمن بنے پھرتے تھے اللہ نے تمہارے مابین ایسی الفت اور پیار ڈال دیا کہ تم بھائی بھائی ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دوسری مقام پر فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, کہ اگر آپ پوری روئے زمین کی دولت کو بھی لگا دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت کو نہیں ڈال سکتے تھے. لیکن اللہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے ان کے دلوں کے درمیان محبتوں کو ڈال دی. بے شک بے شک. جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ من حیث المذہب ہم دیکھیں, من حیث الجماعت دیکھیں, بلکہ آپ اگر اپنے گھر کے حالات کو بھی دیکھیں تو گھر میں بھی اگر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, تو بے برکتی آتی ہے. اور اگر کسی جماعت میں نہیں ہے تو اس جماعت میں بے برکتی آتی ہے. اور اگر آپ اقوام کے مابین قوم کی بات کریں تو اس وقت ظاہر ہے وہ قوم نہیں رہتی جب ان کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پر حکم دیا, فرمایا ایاکم بالجماع. حضور نے فرمایا کہ تم جماعت کے دامن کو پکڑے رہو. ایاکم والفرقہ, تم تفرقے سے,
یہ دوریوں سے، یہ جدائیوں سے، اس سے تم بچ کے رہو، بلکہ تم جماعت کا دامن جو ہے نا وہ پکڑ کے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں جو رول ماڈل کے طور پر قرآن نے بیان کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ فَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی آپ نے اگر عقیدہ رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، تو رول ماڈل تمہارے وہ دور رسول کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، ان کو آپ نے رول ماڈل بنانا ہے۔ تو آپ ان میں دیکھیں کہ باہم جسے کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باہم اختلاف یہ ترقی کی راہیں کھولتا ہے۔ بات یہ فیصل بھائی کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا، یہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان اتحاد، اتفاق اور یونٹی سے رہیں، اور اس میں یہ ذمہ داری صرف علماء پر نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ پر ہے۔ میں تھوڑا سا احساس کے حوالے سے ذرا چاہوں گا کہ لوگ اس طرف توجہ کریں۔ ہمیں جب اعتراض کرنا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ المعترض کالأعمی، اعتراض والا اندھوں کی طرح ہوتا ہے، وہ جدھر مرضی پتھر پھینکے جس کو لگ جائے۔ لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جب کبھی بھی ملک اور قوم پر مشکل وقت آئے تو ذرا مجھے بتایا جائے کہ علماء نے کتنی جھگڑے ڈالے ہیں اور باقی طبقات فکر زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیا کیا کیے۔ بھائی 65 کی جنگ کو دیکھیے، 1947 کو دیکھیے، اس کے بعد 65 کو دیکھیے، 71 میں دیکھیے، 99 میں دیکھیے، ابھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ بھائی علماء تو ہر مکتبہ فکر والے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئے۔ لڑا کون؟ لڑایا کس نے قوم کو؟ سیاستدانوں نے کسی کو قوم کے نام پر لڑایا، زبان کے نام پر لڑایا، پارٹی کے نام پر لگاڑا۔ آج بھی مجھے بتائیں پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، کہاں سے کہاں آپ کی اکانومی پہنچ چکی ہے، تو کس نے کی ہے یہ میرے خیال میں علماء کرام نے یہ سارا کر دیا۔ تو میں دعوت ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کے پیچھے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بنیادی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلوا رہے ہیں، وہ ہے صبر، یعنی آپ صبر کریں۔ سبحان اللہ۔ تو صبر یہ بنیادی اکائی ہے، اور رمضان المبارک اس کی جسے کہتے ہیں نا روح، وہ روح یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی صبر کے حوالے سے تربیت کرتا ہے۔ دیکھیں لاسٹ ایئر کی اگر میں بات کروں تو میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ یہاں پہ صبر کی باقاعدہ جو ہے وہ پکچر ہمیں دکھائی دی۔ لیکن کوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں، کوئی صاحب میں ایک صحیح بات بتاؤں آپ کو، مجھے بھی یہ مسئلہ رہتا ہے، مطلب جیسے یہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں، امین شہیدی صاحب، ان کے خلاف لوگ مجھے چیزیں بھیجتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ ہی کی طرح کے دوسرے مفتی صاحبان ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے خلاف بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ جس طرح کی باتیں، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا نہیں یار، اب وہ ایک اور لیبل لگانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ٹی وی کے مولوی ہیں جی۔ ٹی وی کا مولوی کیا ہے بھائی؟ وہ الحمدللہ یہ جتنے علماء کرام میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ، میں تو سب سے ان ٹچ رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کون کہاں پہ کیا ہے۔ یہ تو اس طرح سے آگے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان کی سادگی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کون کہاں پہ کیا کیا حیثیت رکھتا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ان کا بڑا پن ہے کہ یہ اس طرح سے آتے ہیں، سب یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ سبحان بھائی اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میرا یہ پرسنلی ماننا ہے، اختلاف رائے بالکل ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہو سکتی ہے، بیگم سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے ہو سکتی ہے، دوست سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو کھلے عام جو ہے وہ صرف چند پیسوں کے لیے یا چند لائکس کے لیے اس طرح سے ہم باتیں کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ پلیز اس حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہ رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے آج موقع مل گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے بنیادی بات قرآن کریم میں جو اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے پیغام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جی ہم کس عالم کی، کس مقتدا کی بات مانیں، تو بنیادی طور پر تو وہ خود قرآن کریم کا علم حاصل کرے،
جب اس کو قرآن کریم کا فہم آئے گا تو اس کو حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا. واہ. دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا, کاؤنسلنگ کی, کہ ایسا عمل تمہیں نہ بتاؤں جو زکوٰۃ سے اور روزے سے بھی زیادہ اہم ہو. صحابہ نے پوچھا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا اور مسلمانوں کے جھگڑوں کو ختم کرنا, سیٹل ڈسپیوٹ کرنا, یہ روزے سے اور زکوٰۃ صدقات سے بھی زیادہ افضل ہے. پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو اس طرح جس طرح بالوں کو مونڈتا ہے صاف کرتا ہے, تو یہ جو مسلمانوں کے درمیان بغض اور اناد اور جھگڑے کی فضا قائم کی جاتی ہے یہ تمہاری نیکیوں کے لیے ریموور ہے. اور سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, ان کے درمیان صلح کرو. صلح کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا. آپ نے بیماری کے ایام میں بھی, مرض الوفات میں بھی صحابہ کا سہارا لے کر آپ نماز کے لیے آئے. لیکن قبیلہ بنو عمر بن عوف میں جب جھگڑا ہو گیا آپ مصالحت کے لیے تشریف لے گئے, تو اس مصالحت میں آپ اتنے مگن ہوئے کہ نماز کا وقت ہوا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز شروع کرنے کا کہا, آقا بعد میں تشریف لائے. تو بنیادی طور پر یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان سے ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ بھائی جن چیزوں پر اتفاق ہے, مثال کے طور پر توحید پر, رسالت پر, قرآن کریم پر, غیبت اور چغلی اور زنا اور رشوت اور سود کی حرمت پر, تو اس پر ہم نے کتنا عمل کر لیا. ملاوٹ غلط ہے, کون ملاوٹ سے بچ رہا ہے؟ کرپشن ملک کے لیے تباہی کا سبب ہے, کرپشن سے کون بچ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد پیغام پاکستان میں مفتی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا حالیہ, یعنی اس میں 65-70 علماء مختلف مکاتب فکر کی اور مسالک کے علماء نے ایک دستور پر سائن اور قرارداد پیش کی, اور یہ وہ جو 31 علماء نے 22 نکات پیش کیے تھے, یہ ان سب کو اگر ریلیٹ کیا جائے تو علماء اس فورم پر صفحے اول میں نظر آئے ہیں. بنیادی طور پر میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں اختلاف کی قسمیں ہیں, کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایمان اور کفر کا اختلاف, ایک ہوتا ہے حق اور باطل کا اختلاف, ایک ہوتا ہے جائز اور ناجائز کا اختلاف, ایک ہوتا ہے اولا اور غیر اولا کا اختلاف, ایک ہوتا ہے عقائد اور الفاظ کی تعبیرات کا فرق. تو ہم جب جائز اور ناجائز کو حق اور باطل کی طرح ٹریٹ کرتے اور حق اور باطل کے اختلاف کو ایمان اور کفر کے فورم پر لے جاتے ہیں تو وہاں سے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو یہ علماء پورا مہینہ اگر اس سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور کروڑوں جو ویورز اور سامعین ہوتے ہیں ان تک اگر یہ پازیٹیو بات اور یونٹی کی بات اور اتحاد والی سفسٹیکیٹڈ بات جا رہی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی بات کو تسلی سے سنیں اور تحمل اور برداشت. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کسی ممبر سے, کسی مجلس میں, کہیں سے بھی اگر اس طرح کی تفرق اور مشتعل کرنے والی بات سامنے آتی بھی ہے تو اسی مکاتب کے مسالک کے علماء باقاعدہ اس کو کریٹیسائز کرتے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی بات میں اعتدال ہونی چاہیے. تو علماء کرام کو اس طرح بلیم نہ کیا جائے, اور باقی میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ایز اے اینکر جس طرح آپ لوگوں کو ایک کنٹروورسی سے بچاتے ہیں اور علماء کا جس طرح احترام اور میوچول ریسپیکٹ اور میوچول انڈرسٹینڈنگ اور میوچول ایکسیپٹنس کی جو فضا آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں, تو عوام اس سے بھی فائدہ لے اور اس سے سبق حاصل کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں دیکھیں کوشش تو یہی ہے سبحان صاحب کہ ہم اسی چیز کو لے کے چلیں. زندگی میں ہمیشہ ہر انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے. میں لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں جو آپ اختلاف کی بات کر رہے ہیں ہم رائے کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ذرا سی رائے میں بات اوپر نیچے ہوتی ہے. جی ہاں, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں افطاری ہو چکی ہے, جیسے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. پیارے پیارے بچے یہاں پہ موجود ہیں جو افطاری کر رہے ہیں, اور محمد علی شاہ صاحب کی آپ نے خوبصورت اذان اور دعا سنی. سب کو خوش آمدید. افطاری ہو گئی. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام اشال ہے. ارے ماشاءاللہ. اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زینب ہے. زینب ہے. اور آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام محمد عثمان غنی ہے.
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इफ्तारी में क्या क्या किसको पसंद है ज़रा जल्दी जल्दी बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूं अपने टॉपिक की तरफ। जी आपको क्या पसंद है इफ्तारी में? ज़्यादातर तो मुझे छोले बहुत ज़्यादा पसंद है। हैं आप फ्रूट नहीं खाती इतने? नहीं, और आपको? मुझे पकोड़े पसंद है। सहरी में क्या खाया था भाई, किसने क्या खाया था ये बता दें। KFC बर्गर खाया था KFC का, हाँ। और मैंने अंडा पराठा खाया था। बर्गर भी खाया, अंडा पराठा भी खाया? थोड़ा सा अंडा पराठा खाया था। अरे थोड़ा खाया था, फिर ठीक है। आपने क्या खाया? मैंने चाय पराठा खाया। चाय पराठा या चाय? जी आ गया है जी, और मुबारक हो। प्रोफेसर साहब के सामने खुला हुआ है माशाल्लाह, बच्चों को भी पसंद है, प्रोफेसर साहब को भी। कल इसीलिए ना मुझे प्रोफेसर साहब थोड़े उदास उदास लग रहे थे, मैंने इनसे पूछा भी तो बताया नहीं इन्होंने। आज चेहरे की रौनक बता रही है। जी जी जी। शुक्रिया कि- अदा करें, शुक्रिया अदा करें प्रोफेसर साहब, दुआ दे रहे हैं, जज़ाकल्लाह। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? मुस्कुरा दें। बेहद शुक्रिया भाई, नहीं आपका शुक्रिया। कि हमारे लिए 2 डब्बे आपके इसलिए मैंने साइड पे रखवा अल्लाह दिए। आपको जज़ा फरमाए, बहुत आमीन बरकत दे आपको, आमीन। सबका अल्लाह आपको सेहत दे। जो दस्तरखान है वो अल्लाह वसी करे, और मैं शुक्रगुजार हूँ KFC का कि वो यहाँ पर आए। आपने रुकना नहीं है, ये बड़ा मज़े का होता है। ये आपके लिए, ये आपके लिए, ठीक है जी। खाएं और आगे चलते हैं आज के मौजू के ऊपर। और बात हो रही थी तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात अमीन शहरी साहब से हो, कसूरी साहब से भी हो जाए, अबू मोहम्मद साहब भी रह गए हैं बात करने के लिए, और बाकी अभी शाह साहब भी रह गए हैं, प्रोफेसर साहब से भी बात नहीं हो पाई। तो जितनी जल्दी जल्दी हम आज के टॉपिक पे चले जाएं तो अच्छा है। अमीन शहरी साहब, चूंकि अभी आपके पास वक्त है इसलिए मैंने आपको छेड़ दिया, मैंने कहा आप बात कर सकते हैं। नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया। आप लोग आराम से खाते रहें, मैं आराम से गुफ्तगू करता रहूंगा, दोनों सुकून से रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझसे पहले दोनों मुफ्ती साहिबान ने बड़ी अच्छी इस मौजू के हवाले से वजाहत की है। जी ये मौजू खुद अपनी जगह इंतहाई अहम मौजू है कि हम मुआशरे के अंदर रवादारी को कैसे बढ़ाएं और इख्तलाफ को कैसे कम ख़त्म करें, करें। वहदत और इत्तेहाद की फ़ज़ा को कैसे ताकतवर बनाएं और इख्तलाफ और इनात की फ़ज़ा को कैसे कमज़ोर करें। ये खुद अपनी जगह एक बहुत ही अहम मौजू है। बिल्कुल। आप ये देखें, इख्तलाफ नेचर का हिस्सा है। इस वक्त खुद आप अपनी बॉडी पर गौर करें, सर से पैर तक आपको इख्तलाफ ही इख्तलाफ नज़र आएगा। आपने लिबास जो पहना हुआ है, कमीज़ किसी और तरह की है, शलवार किसी और तरह की है, ये इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ है। जो आप यहाँ पर इर्द गिर्द देख रहे हैं, कहीं पर कोई रंग है, कहीं पर कोई रंग है, ये इख्तलाफ है। परिंदे देख रहे हैं मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ साइज में, मुख्तलिफ नेचर्स के साथ, ये इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ जो है इस नेचर का, आलम तबीयत का हिस्सा है। अब इस आलम तबीयत के इस इख्तलाफ से हमें जो तालीम दी गई है वो ये कि हम इस्तिफादा करें और जिसके अंदर जो पोटेंशल है उसको इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम में लाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हमने इख्तलाफ को बहुत ज़्यादा हवा देने की कोशिश की और उसके पीछे कोई और मकसद कार फरमा नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मफादात हैं और उसकी जगह इत्तेहाद के मसाइल को हमने हमेशा पसे पुश डाल दिया। ये सारे उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जो बात मैं यहाँ पर आपके इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, अगर यही बात मैं मस्जिद के मेहराब पर और इमाम बारगाह के मिंबर पर कर सकूं तो इसका मतलब यह है कि मैं अंदर से वही हूं जो बाहर नजर आ रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये काम न कर सकूं, मैं यहां पर कुछ कहूं वहां पर कुछ और करूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अंदर से कमजोर आदमी हूं। बिल्कुल। हमारी मुश्किल यह है कि गुज़श्ता इन 30-40 सालों में हमने पाकिस्तान के माहौल को बड़ा अजीब बना दिया है। बाकी दुनिया में ये माहौल नहीं है, बाकी दुनिया में नहीं है। मैं अभी एक उलमा के ग्रुप के साथ इराक में था। आपको हैरत होगी, आपको हमारे सलफी दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं यहाँ पर। इराक में सलफियों के मुफ्ती आज़म हैं शेख महदी सुमैदाई। हम उनके मरकज़ में कोई 4-5 घंटे रहे। उसके बाद शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में गए, मस्जिद अस-सामराई।
सलफियों की सबसे बड़ी मस्जिद। हमारे साथ उलमाए अहले सुन्नत थे। जब हम उस मस्जिद में दाखिल हुए, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जैसे ही आप मस्जिद के मेन दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, दरवाजे के एक साइड पे एक बक्सा है और उसमें सजदगाहें रखी हुई हैं। सजदगाह वो मिट्टी की टिकिया है जिस पर फिक्र जाफरिया के पैरोकार सजदा करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कालीन पर सजदा नहीं होता, मिट्टी पर होता है, इसलिए मिट्टी की टिकिया रखी जाती है कि भी वो उठा के मिट्टी पर सजदा करो। सिर्फ इतनी सी बात है। मैंने वहां पर उन सलफियों के यहाँ ये देखा कि उन्होंने मिट्टी की ये टिकिया बक्से में रखी हुई थी और बाहर से आने वालों में हाथ सीने पर रखकर नमाज पढ़ने वाले भी थे, हाथ नाफ पर रखकर नमाज पढ़ने वाले भी थे, नाफ के नीचे रखकर नमाज पढ़ने वाले भी थे और हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाले भी थे। और इमाम वही सलफी थे, शेख हैदर अत्तमीमी। जब वो माहौल मैंने देखा तो वहां पर भी मैंने उन सब के सामने ये बात की, काश ये माहौल हम अपने माशरे के अंदर पैदा कर सकें। ये माहौल कौन पैदा करता है? वो जिसके हाथ में दीन का डंडा है, जो दीन को जिस अंदाज में पेश करेगा उसी तरह से लोगों का मिजाज बनेगा। बिल्कुल। एक वक्त वो था जब ये सारे लोग एक दूसरे की मस्जिदों में, मराकिज में, इबादत में बड़ी खुशी से जाया करते थे। आज गार्ड लेकर जाने की मजबूरी बन गई है। वजह क्या है? वो माहौल किसने क्रिएट किया? मौलवी साहिबान ने। मौलवी साहिबान ने कैसे क्रिएट किया? पीछे सियासत थी जो इन तमाम चीजों की बरगश सियासत की तरफ है, ये ज़हन में रखें। बिल्कुल। चंद दिन पहले एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वाकया हुआ चिन्योट में। मैं आपके तमाम सामीन को बताता हूँ। चिन्योट में मौलाना मंजूर चिन्योटी के बेटे और दूसरी तरफ वो हसन मुर्तजा हैं, एक पीपल्स पार्टी के, दूसरे जमीयत उलमा इस्लाम के, एक दूसरे के चेहरे को देखने के रवादार नहीं थे। लेकिन उस दिन वो आए, एक दूसरे के सामने बगलगीर हुए, एक दूसरे के माथे का बोसा लिया। तो एक साहब ने पीछे से आवाज दी, ये ईरान और सऊदीया के इत्तेहाद और इत्तेफाक का नतीजा, पहला रिजल्ट हमने यहां पर चिन्योट में देखा है। वाह वाह। अगरचे उन्होंने अज़ाहिर तफन्नुन ये बात की हो, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी दुश्मनियों में भी पीछे सियासतें होती हैं और हमारी दोस्तियों में भी पीछे सियासतें होती हैं। जब मफादात होते हैं तो वहां पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब मफादात ही का तकाज़ा आपको नहीं लगता तो प्रेशर फिर भी एक होता दूसरे है? के मुकाबले में मुझे लगता है थोड़ा ना प्रेशर भी होता है इस हवाले से। ये प्रेशर कौन क्रिएट करता है? सवाल यही है ना। ये पूरी प्रेशर जमात जो है, पे फिर प्रेशर आ जाता है ना, आपको तो पता मैं है। यही अर्ज कर रहा हूं, ये प्रेशर कौन क्रिएट करता है? एक ही मजलिस है, उस मजलिस में एक बंदा इत्तेहाद का दाइया है, जब आता है तो सबको कूल डाउन करता है। दूसरा बंदा जज्बातियत को उभारता है तो सब एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। मजमा वही होता है। इसका मतलब यह है कि बोलने वाला अहम है, उसकी जबान अहम है, उसका मकसद अहम है। कि मकसद क्या है? इत्तेहाद कुरान का मंशा है। सबसे पहली बात यह है। नफरत पैदा करना कुरान से मुखालिफत है, सबसे पहली बात यह है। इसलिए ये बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी इत्तेहाद की दावत होगी तो वो होगी तौहीद की तरफ दावत, वो होगी अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की तरफ दावत। जहां इख्तलाफी मबाहिस को उठाकर एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया जाएगा, चाहे वो सियासत के मैदान में हो, चाहे अस्करी मैदान में हो, चाहे मजहब के मैदान में, इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के दिए हुए रास्ते से लोगों को दूर कर रहे हैं। हमारा जो फरीजा है इस वक्त वो वही है जो अल्लाह का दिया हुआ रास्ता है और उसका नतीजा वही है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सब भाइयों की तरह से आपस में बैठे हुए अपने इख्तलाफी मसाइल में भी। अभी कोई इफ्तार कभी करता है, कोई कभी, लेकिन किसी को दूसरे पे एतराज नहीं है। नमाज में सब साथ में नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे पर एतराज नहीं है, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं, कोई एतराज नहीं है। ये वो फजा है जो इस्लाम चाहता है, जो कुरान चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। दो हदायत उनकी दुनियावी इस्लाह और उखरवी फलाह के लिए नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया। उन बरगुज़ीदा हस्तियों ने अपने अपने अदवार में हत्तल मकदूर इस्लाह की कोशिशें की। ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आया, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने इसको दर्जा कमाल तक पहुंचा दिया। हज्जतुल विदा के मौके पे आपने लोगों से पूछा, अला हल बल्लग, तो अल्लाह ने जो पैगाम पहुंचाने के लिए मुझे भेजा है, क्या मैंने वो पैगाम पहुंचा दिया? तो सब ने बैक जुबान होके कहा, नाम बल्लगता व अद्दैता व नसहता।
आपने सिर्फ पैगाम पहुंचाया ही नहीं बल्कि उसका हक अदा कर दिया है। इस्लाह और खैर खाही की इंतहा कर दी है। आप नबूवत का बाब बंद हुआ तो ये जिम्मेदारी उलमा की तरफ मुंतकिल हुई। अल उलमा वारासतुल अंबिया, अहले इल्म ने हर दौर में अंबिया की जानशीनी करते हुए ये फरीज़ा सर अंजाम दिया है। आज भी अहले इल्म अपने इस फरीज़े से गाफिल नहीं हैं और अपनी अपनी जगह ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। आज जिस तरह यहाँ अकाबिर उलमा इकट्ठे होके इस्लाह की, इत्तिहाद की, यकजहती की दावत दे रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से अक्सरियत उलमा की अपनी अपनी मसाजिद, अपनी अपनी दरसगाहों में भी ये फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मनफी सोच रखते होंगे, लेकिन अल्लाह का ये करम है, एहसान है कि उसने उलमा के कुलूबो अज़हान पे अपनी खशियत का गलबा रखा है। और अल्लाह ने इरशाद भी फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इस उम्मत की पहचान, बेहतरीन उम्मत होने की वजह यही रखी गई है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि अल्लाह पे ईमान ला के लोगों की बेहतरी और भलाई का सोचते हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते भी हो। उलमा अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि शैतानी कुव्वतें बड़े मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज से मिल्लत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौक़ों पे ही फरमाया था, एक वक़्त ऐसा आएगा कि कुफार की ताकतें मुसलमानों की हुकूमतों के खिलाफ एक दूसरे को यलगार करने के लिए इस तरह बुलाएंगी जिस तरह दस्तरखान पे खाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। अर्ज किया गया, क्या मुसलमान कम होंगे? फरमाया कम नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन खसो खाशाक की तरह पानी के बहाव पे बह जाने वाले हल्के होंगे मुसलमानों के अहले हल्लो मुक्तदर तबके जो है वो उनकी कासा लैसी कर रहे हैं और अपने मफादात के लिए उनके मिशन को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारा अलमिया ये है कि हमारी मुक्तदर कुव्वतों में से, हमारे सियासतदानों में से हर शख्स ये तो कहता हुआ नजर आता है, फलां ने मेरे खिलाफ साजिश की, फलां ने मेरे खिलाफ साजिश की, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि फलां ने मुल्क के खिलाफ साजिश की है। ये साजिशें मुल्क के खिलाफ हो रही है और ऐसी बातें करने वाले हकीकत में उनका आला कार बन के मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा ने इस्लाह का किरदार अदा किया, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्यों ना करें? नबी रहमत ने तो यहाँ तक तालीम दी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स राई है, निगहबान है, जिससे अपनी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। उलमा तो अपनी जगह है। मैं तो समझता हूँ कि उम्मत के इन छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने हल्का असर में जहाँ उनका ताल्लुक है वहाँ इस्लाह की, मोहब्बत की, प्यार की बात जो है वो करते रहें। अब अल्लामा शहीदी ने बहुत अच्छी बात की। उन बैनुल अक़वामी साजिशों का ही हम ये शिकार थे कि जिससे हमारे कई ममालिक तबाह हुए। कश्मीर को देखें, फलस्तीन को देखें, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हमें बस अपना फरीज़ा अदा। आमीन। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि हम आज ये पैगाम आगे तक पहुँचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी अहबाब का तकल्लुम बहुत अच्छा रहा, गुफ्तगू बहुत अच्छी रही इस टॉपिक पर, इस उन्वान पर। गोशो गुजार ये है कि कोई भी कौम मुत्तहिद उस वक़्त होती है
جب اس پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے، کوئی دوسری قوم اس پر حملہ آور ہو تو وہ قوم خود بخود اتفاق کی طرف، اتحاد کی طرف، یونٹی کی طرف بڑھتی ہے۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں ایز اے مسلمان بحیثیت قوم آج ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رائج کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے خوف تلے آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ جل شانہ کے خوف کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اتحاد آج بھی ممکن ہے، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں اتحاد کے۔ ہر بندہ بحیثیت قوم، بحیثیت فرد، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت رسپانسبل اپنی انا چھوڑ دے، اپنا تکبر چھوڑ دے، اپنا غرور چھوڑ دے، اپنی حب جا چھوڑ دے، اپنی انانیت چھوڑ دے، اسلام کو آگے رکھے تو اتفاق ہو جائے گا۔ دوسری چیز، یہاں ہم جتنا اس کو طول دیں گے تو بات طول ہوتی جائے گی۔ اتفاق و اتحاد کا صرف ایک ہی رستہ ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہم ان کے نقش قدم پر، اللہ کہتے ہیں اگر تم ان جیسا بننا چاہتے ہو تو انہی کے نقش قدم پر آؤ، تمہارا ایمان، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت، تمہارے عقائد، تمہاری عبادات ان کے نقش قدم پر ہوگی تو قابل قبول ہوگی۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم ان کے نقش قدم پر اتحاد کریں اور اتحاد نہ ہو؟ اتحاد کے لیے بھی ہمیں انہی کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام آنے والے وقتوں میں اسلام کیسے آئے گا؟ فرمایا جیسے پہلے آیا تھا۔ تو جیسے پہلے اتحاد قائم ہوا تھا، بنیادیں آج بھی وہی ہیں، اسی طریقہ کار کو اختیار کریں گے تو اتحاد ہوگا، ادروائز کسی قسم کا اتحاد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، شاہ صاحب دعا کروانی ہے آج، ہم نے کل بھی دعا نہیں ہوئی ہماری۔ بالکل۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اسلام پر ہم نظر ڈالیں، اسلام کا ہر رکن، ہر عبادت اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ رمضان دیکھیں، رمضان اتحاد کی دعوت ہے۔ سب مسلمان پورے رمضان میں ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک چلے جائیں، سب مسلمان ایک ہی حالت میں ہیں۔ اسی طرح سحری ایک وقت ہو رہی ہے، افطاری ایک وقت ہو رہی ہے۔ یہ کیا اتحاد کا درس ہے؟ اسی طرح آپ نماز دیکھیں، نماز میں سب بندی کا اہتمام دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تاکید فرماتے تھے، تراسو لا تختلف تختلف قلوبکم، دور دور مت کھڑے ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جسموں کی دوری، دلوں کی دوری بڑھ جائے۔ آپ صف بندی کرتے، سب ملاتے، صحابہ جڑ جڑ کر کھڑے ہوتے، یہ اتحاد ہے۔ اسی طرح حج دیکھ لیجیے آپ، حج میں جتنے بھی مسلمان جب حج کے لیے جاتے ہیں اپنے قومی لباس اتار دیتے، سب ایک ہی لباس میں ہو جاتے، سب ایک ہی زبان ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ کوئی پاکستانی ہے، کوئی سب کہتے اللہم لبیک اللہم لبیک۔ حج حالت یہ ہوتی ہے جب ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں، پہچان نہیں سکتی یہ پاکستانی یا مصری۔ اسلام اتحاد کی دعوت ہے۔ اگر ہم اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے ہم ایک رہیں گے، اور ہم میں جدائیاں اس وقت پیدا ہوں گی جب ہمیں انانیت آ جائے گی۔ اور دیکھیے اختلاف، فکری اختلاف، نظری اختلاف یہ حسن ہے۔ ہر شخص دلیل پر اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جب دلیل سے آگے بڑھ جاتی ہے، جب ہم کسی کی ذات کو تحقیر کریں گے، اس کو رسوا کو، اس کو نیچا دکھانے کوئی، اس وقت اختلافات رونما۔ پروفیسر صاحب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، دلیل اس لیے وہ آپ جب کو تک نیچا دکھانے کی کوشش علماء جو ہے آپس میں اختلاف نہیں کرتے، ہر ایک بات دلیل ہے۔ شیخ صاحب کے پاس دلیل رکھیے، وہ اپنی دلیل پر مطمئن رکھیے، آپ اس پر عمل کیجیے۔ میرے پاس دلیل ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، تو لڑائی کی کون سی بات ہے؟ بالکل۔ تو اس لیے ساری امت کو یہ دعوت ہے کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی تھامے، اسلام کی عبادات پر نظر ڈالیں، جو دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیسے جوڑتا ہے۔ اسلام جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری سب کوشش قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی نوید عباسی صاحب، آپ سے درخواست پہلے کہ آپ نے آج غصہ نہیں کرنا۔ دیکھیں پیاری بات ہو رہی ہے، آپ کو کسی پہ غصہ آ جائے گا بیچ میں، مجھے پتا ہے، لیکن آج نہیں آنا چاہیے۔ قریشی صاحب یہ بات طے کریں، ٹھیک ہے جی؟ آج غصہ نہیں آنا چاہیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے غصہ تو روزانہ بھی نہیں آتا۔ نہیں، آپ کو ویسے غصہ نہیں آتا، لیکن کچھ آپ کو نا بیچ میں کچھ یاد آ جاتا ہے، پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ ہاں فیصل بھائی، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کی بات کر رہے ہیں،
इताद और इत्तेफाक हम किस को चाहते हैं, किस चीज़ का नाम है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान, ख़ास तौर पर लिबरल तबका, ये अक्सर व बेशतर उलमा पर तान करता है कि इनके दरमियान इत्तेहाद नहीं है। ये क्या इत्तेहाद नहीं है? हमारा ये दावा है कि गुज़श्ता 20 साल की जो रमज़ान ट्रांसमिशन है वो आप उठा के देख लीजिए, हम बहुत पुराने इससे वाबस्ता हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ उलमाए किराम, यहाँ किबला कुरैशी साहब हैं, शहीदी साहब हैं, फजल सुबहान साहब हैं, मुफ्ती अमू मोहम्मद साहब हैं, दीगर हज़रात, ये सारे तमाम टीवी प्रोग्रामों में जाते हैं। इख्तिलाफ होता है और पीक पर होता है। कुरैशी साहब का एक दफ़ा इख्तिलाफ हुआ, बहुत पीक पे हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि उसमें भी कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, किसी ने कोई जग उठाकर फेंक दिया हो, कोई गिलास फेंक दिया हो, दलील की बुनियाद पर होता है। हमारे यहाँ सियासतदान तो एक दूसरे को थप्पड़ भी लगा देते हैं, आपने देखा, बल्कि मर्द औरत को और औरत मर्द को थप्पड़ लगा देती है। तो ये जो इत्तेहाद की बात बार बार की जाती है, देखिए अल्लाह एक है। देखिए इस पर मैं एक बात बोलूं, जो खजाना आप लोग लिए बैठे हैं वो उनके पास नहीं। हाँ, नहीं ये तो है, लेकिन वो तान जब करते हैं ना, जब तान करते हैं तो फिर वो उलमा को क्यों टारगेट करते हैं? इसलिए कि हम इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं। हमारा चेहरा बुनियादी तौर पर हम इस्लाम बता रहे। मुझे ये बताइए, हमेशा देखें सॉफ्ट टारगेट की तरफ ही ये चीजें की जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे बताइए, आज तक किसी एक मुसलमान ने तौहीद पर इख्तिलाफ किया, किसी एक आलम दीन ने कि अल्लाह एक नहीं है? किसी ने किया है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ है? इसी तरीके से आप बात की चीजों पर आ जाएं। हाँ, ताबीरात में इख्तिलाफ हो सकता है और उस इख्तिलाफ को नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन कहा। अगर कोई आदमी यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ता है तो साहब वो हदीस पढ़ता है, कहता है कि ये हदीस है, और पहले वाले कहते हैं कि मना करने वाली हदीस वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले वाली, हम कहते हैं नहीं ये वाली ज्यादा मजबूत है। ये वाला इख्तिलाफ काबिल कबूल है और इसमें कोई हर्ज की बात। हर्ज कहाँ आती है फैसल कुरैशी साहब? जब इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ता है कि जाती मुखासमत की जगह पे आ जाता है और फिर हम किसी की जान ले लेते हैं। उलमाए किराम को बाकायदा टारगेट किया जाता है, और कौन, मुआशरे को क्या तासुर दिया जाता है? आप कहेंगे कि मैं गुस्से हो गया, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, बिल्कुल प्यार से बात कर रहा हूं। ये बताना चाह रहा हूं कि मुआशरे को यह तासुर दिया जाता है कि जनाब किसी देवबंदी आलिम ने शिया को मार दिया, किसी शिया ने अहले हदीस को मार दिया। हालांकि इसी कराची में रिपोर्ट आप पढ़ चुके हैं कि एक ही तर्ज के 3-4 लोग थे जिनका काम था कि एक दिन किसी देवबंदी आलिम को मारना, दूसरे दिन किसी शिया को, तीसरे दिन किसी बरेलवी को, चौथे दिन किसी अहले हदीस को मार के मुआशरे के अंदर, क्या ये इसी कराची में हुआ ना? और ये सारी चीजें मंजर आम पर आई हैं कि जनाब वो एक ही आदमी ने फुला MPA को कत्ल किया, फुला को कत्ल किया। अच्छा, क्या होता है कि जी फुला मसलक ने फुला मसलक को मार दिया। हालांकि सारे उलमा जानते हैं कि एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना है, ये तो कुरान का हुक्म है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी की जान लेना चाहे। ये कुछ अनासिर होते हैं जो ये काम करते हैं, जो उम्मत को तबाही की तरफ ले जाने के लिए अपनी साजिश करते हैं, और ये उलमा बैठकर उनकी साजिश को रोकते हैं और फिर इन पर तानो तशनी होता है। बुनियादी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप ये समझें कि इख्तिलाफ क्या है और इत्तेहाद क्या है। अगर हम किसी मसले में इख्तिलाफ करते हैं तो वो इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है। कितने बड़े बड़े मसाइल अभी आपने कुरैशी साहब ने गिनवाए, फजल सुबहान साहब ने गिनवाए, जिन पर हमने इत्तेफाक किया। कौम की मदद करने के हवाले से इस वक्त मुल्क में, मैंने कल भी रोना रोया, मैं ये इसलिए बात करता हूं कि रोजाना की बुनियाद पर लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी सूरत हाल ये है। रात आपके सामने भी गरीब लोग यहाँ बैठे हुए थे, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा था। मुझे बताइए, कोई एक आलम दीन यहाँ पे ऐसा है या पूरे मुल्क में, पूरे आलम इस्लाम में, जो ये कहता हो कि गरीब की मदद न करो, जो ये कहता हो कि उसकी दहलीज तक उसके हुकूक न पहुंचाओ, जो ये कहता हो कि जनाब कौम के हुकूक न दो। हुक्मरान ये तो रोजाना रट लगाते हैं कि एक हो जाएं। हम तो कहते हैं कि सारे लोगों को हुकूक हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने की तरह उनकी दहलीज पर मिलने चाहिए, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता। वो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे अंदर कमजोरी है किसी भी आलम दीन में, मुझ समेत, हम उसको दूर करें। लेकिन खुदारा किसी पर तनकीद करना, और फैसल भाई आखिरी बात, तनकीद करना बहुत आसान काम है। आप अभी बैठे हुए, आपने टांग यूं की हुई है, यूं हाथ रखे हुए,
میں 10 اس میں عیب نکال سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا، یہ خوبی نہیں دیکھ رہا تھا فیصل قریشی صاحب اس وقت 8 لوگوں کو لے کر جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو لے کر امت کو جوڑنے کا ایک پیغام دے رہے ہیں۔ آپ اگر کیڑا نکالنے پر آئیں تو آپ کسی بھی چیز سے کیڑا نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وسیع نظر ہے، وسیع سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ کیڑے نہیں نکالیں گے، پھر آپ اس سے اچھی چیزیں جو ہے وہ نکالیں گے، کیونکہ حکمت کی بات یہ مومن کی بات ہوتی ہے، وہ کہیں پر بھی ہو وہ اس کو لے لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دینے والا کون ہے۔ تو ہمیں اس سمت آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تمام علماء کرام نے آج کسی نے اس موضوع پر کوئی اختلاف کیا، سب نے اتحاد کے ساتھ یہ درس دیا۔ آپ لوگوں نے لاسٹ ایئر بھی ایک آدھا سیٹ مولانا نے جیسے کہا ہے کہ علماء تو ہمیشہ ہے وہ امت کو اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ علماء مظلوم ہیں، یہ حکومت ظلم کر رہی ہے علماء پر، دینی اداروں کے انہوں نے اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں۔ یہ میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں، وزیر اعظم سے کہتا ہوں، یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی یہ دینی ادارے اس مسلمانوں کے تشخص کے محافظ ہیں۔ پروفیسر صاحب اس پہ دیکھیں ایک بڑی لمبی بات ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کیونکہ پرسوں بھی بات ہوئی تھی اسی چیز پہ، اس پہ بات کرنی۔ شاہ صاحب ختم کر رہے ہیں، بس آپ ختم کریں اور دعا کروائیں۔ میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں حقائق سے پردہ ہٹانا چاہیے، سب اچھا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مناظر مافیا نا، جو قرآن و سنت کے خلاف جن کی تقاریر اور شریعت کو پس پول ڈال کر ان کی تقاریر موجود ہے، تو مجھے بھی چاہیے میں اپنے فرقے میں، ہر بندہ اپنے اپنے فرقے میں ایسے مولویوں کا جنہوں نے لفافے کا وزن بڑھانے کے لیے چیخو پکار کر کر قوم کو منتشر کر دیا، وہ کم ہے، مختصر ہے، ان کا بھی سد باب ہمیں کرنا پڑے گا۔ سب اچھا نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہمارے فرقے میں، جس کے فرقے میں ایسے لوگ جو آتے ہیں فتنہ والی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور قوم لڑنا شروع کر دیتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اگر میرے مسلک میں کوئی ایسا شخص ہے ہم اس کی آواز کو دبائیں اور اس کی مذمت کریں۔ اسی طرح جتنے مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، وہ مذہبی لوگ تو ہیں، ان کا گلا بھی ہمیں دبانا ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے فرقے میں رہ کر ایسے لوگوں کی آواز کو نہیں دبائیں گے، امینی صاحب کے فرقے میں اگر کوئی ایسے شخص آواز بلند کرتا ہے، امینی صاحب اس کی آواز کو بند کریں۔ ہمارے فرقے میں بنتا ہے ہم اس کی مذمت خود کریں، اہل حدیث میں کرتا ہے یہ اس کی مذمت خود کریں، آپ دیکھیں قوم متحد ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے جب میرے فرقے کا آدمی کوئی بد زبانی کرتا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم گونگے بن جاتے ہیں، اور دوسرے فرقے کا آدمی زبان درازی کرتا ہے ہم اس کے لیے احتجاج بلند کر دیتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے اگر ہم متحد کرنا ہے، علماء کا بھی اس میں کردار ہے، یہ چند ہے علماء ماشاءاللہ 99% علماء امت کو متحد کر رہے ہیں، مگر 1% جو فتنہ مافیا ہے، جو اپنے لفافے کا وزن بڑھانے کے لیے چیخو پکار کرتے ہیں، صحابہ پہ بد زبانی کرتے ہیں، اہل بیت پہ زبان درازی کرتے ہیں، ان کا گلا بھی ہمیں دبانا ہوگا۔ جب ہم اس کا دروازہ روکیں گے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، اور حضور کی غلامی ہو، اللہ کی بندگی ہو، خدا کی قسم امت تو متحد ہے۔ تو بس میرا کہنا یہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، جہاں برائی ہے اس کو ہمیں باندھنا پڑے گا، اور فتنے تو ہوتے ہیں۔ ایجنسی کا قائد ملت اسلامیہ مولانا نورانی میاں کو میں سلام پیش کروں گا، ان کا دور دیکھ کے انہوں نے پوری امت کو متحد کر دیا، علماء کو متحد۔ اب بھی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ تمام مکاتب فرقے علماء کو بٹھائیں، ان کو متحد کریں، آپ دیکھیں پاکستان کا دنیا میں نام بلند ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی مولوی کسی سٹیج سے کسی کی دل آزاری کرتا ہے نا، اس مولوی کو چاہیے کہ ہم سب پکڑیں اور اس کو نشانہ بنائیں، نہ اس کے مسلک اور اس کے مکتب فکر کو۔ یہ غلط ہے کیونکہ اس سے آگ لگتی ہے۔ جس بندے نے یہ کیا اس کو پکڑیں، کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس کو سزا دلوائیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو فون کیا تھا انہوں نے اٹھایا نہیں۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ خودی مسلک والے ان کے خلاف بولیں گے تو کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ کائنات با خاتون جنت کی عرس کی شب شروع ہو گئی، تیسری شب ہے جی، اور مخدومہ کائنات کے صدقے ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سب کا بیڑا پار کر دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآباء سیدنا محمد وأجداد سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وذريات سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم
ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. کریم اللہ مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا و ابیہا کہ عرس کی رات ہے. کریم اللہ مخدومہ کائنات کا صدقہ اے پیارے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اپنے پیارے محبوب کی گناہ گار امت کو بخش دے. اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما. اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما. اے پیارے اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے. سیدہ کائنات کی نالین کا صدقہ چادر تطہیر کا واسطہ اے اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ فرما. ہماری بدعمالیوں کو نہ دے مالک. تیرے محبوب کی امت پریشان ہے اے اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرما. پاکستان کو استحکام نصیب فرما. ہم گناہ گاروں پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے اے اللہ. ہماری زمین سونا اگلے, ہمارے کھیت ہرے بھرے ہوں, ہمارے دسترخوان کوشادہ ہوں. اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اللہم بسیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ مرضیین اقضی حوائج یا شافی الامراض اشفی امراضنا یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.